بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی تھی۔ وہ بڑے بہادر اور طاقتور انسان تھے۔ ان کی بہادری کا اظہار غزوہ خندق میں اس وقت ہوا جب دشمنوں کی طرف سے عمرو بن عبد ود سامنے آیا، جو تنہا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ اللہ نے حضرت علی کو فتح دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچے اور تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن سب سے بڑا قموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنہا اس دروازے کو اکھاڑ لیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں اس قلعے پر فتح عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ سورج گرہن اور چاند گرہن۔ اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو دنیا میں روشنی پھیلانے پر مقرر کر رکھا ہے، جو اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورج کی روشنی کو گرم اور چاند کی روشنی کو ٹھنڈا بنایا۔ وہ کبھی کبھی سورج اور چاند میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو بالکل مدھم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے، جسے ہم چاند گرہن کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، میں نے اپنی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دروازے پر سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے اور اچھی باتوں کا حکم دینے اور برے کاموں سے روکنے کا ثواب صدقے کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں برائی کو نہ روکنے پر عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کریں تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان سب ہی پر عذاب آ جائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے۔ کیا جو پانی میں چلتا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگیں؟ فائدہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں
قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے ذرہ برابر بھی کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تم خدا تعالی کے بارے میں دھوکہ باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، پیٹ کے درد کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی متعینہ مدت کے لیے ادھار لین دین کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔